السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن البراء رضی اللہ عنہ قال کان سجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکوعہ وقعودہ بین السجدتین بین السجدتین قریبا من السواء، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الاذان۔ معزز سامعین کرام، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 730، ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے موجودگی میں انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو سکھلایا، بتلایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 730، ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے موجودگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو بیان کیا، اور اسی میں انہوں نے فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا سجدہ فرماتے تو سجدے سے سر اٹھاتے تو اپنے بائیں پیر کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے، اور بالکل سیدھے ہو کر کے بیٹھتے، اس انداز میں بیٹھتے کہ جتنی ہڈیاں ہیں سب اپنی جگہ پر آ جائیں۔ یعنی 2 سجدوں کے درمیان، یعنی پہلا سجدہ کر کے جب بیٹھتے تھے تو اطمینان سے بیٹھتے تھے اور اس میں دعائیں پڑھتے تھے، اور پھر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد، مکمل طور پر بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ فرماتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آدمی 2 سجدہ کرے گا اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھے گا تو اس میں مکمل بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ سجدہ کیا پہلا اور اس سے اٹھے، پہلا سجدہ کیا اس سے اٹھے اور پھر فوراً چلے گئے، ایسا نہیں کرنا ہے، جیسا کہ آج کل عام طور پر لوگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے۔ بہت سارے جو امام صاحبان ہیں اور عالم لوگ ہیں وہ لوگ بتلاتے نہیں ہیں، وہ لوگ اپنے جو ان کے طریقے ہیں بس اسی طریقے سے نماز پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو مکمل بیٹھتے تھے، بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جاتے تھے، آرام سے بیٹھتے تھے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی تھی، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے، اور اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں یہ بھی فرض ہے، اور اس کے اندر اطمینان سے بیٹھنا بھی فرض ہے، جیسا کہ ابھی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح البخاری کتاب الاذان کی روایت ہے۔ حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے، باب المکث بین السجدتین، یعنی 2 سجدوں کے درمیان ٹھہرنے کا بیان، یعنی 2 سجدہ جو کرتے ہیں اس کے درمیان رکنے کا بیان، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کا بیان۔ اور اس میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بالکل سیم ہوتا تھا، برابر ہوتا تھا، یعنی جتنی دیر رکوع کرتے تھے اسی حساب سے سجدہ بھی کرتے تھے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنا ہی بیٹھتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ 2 سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھنا ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے، اور اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ بیٹھنا بھی فرض ہے، اور اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھنا بھی فرض ہے۔ اور اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی پڑھتے تھے، جیسا کہ دیکھیے حدیث ہے، دعا کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان کون کون سی دعا پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی ابواب الصلاۃ حدیث نمبر 284 جامع ترمذی ابواب الصلاۃ کی روایت، اور سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 850 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد جب اپنے سر کو اٹھاتے تھے اور بیٹھتے تھے تو اطمینان سے بیٹھنے کے بعد دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ دعا ہے جس کو یاد کر لینا چاہیے۔ دعا کا معنی اور مفہوم بھی بہت زبردست ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ ایک بندہ 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت اہم ترین دعا مانگ لیتا ہے۔ دیکھیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، وارحمنی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال پر رحم فرمائیے، وجبرنی، اور میرے جو بکھرے ہوئے حالات ہیں اس کو سمیٹ دیجیے، ٹوٹے ہوئے جو حالات ہیں اس کو جوڑ دیجیے، اور وعافنی، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائیے، وہدینی، ہدایت عطا فرمائیے، ورزقنی، اور رزق دیجیے۔ تو دیکھیے ورزقنی 5 بار نماز پڑھے گا دن بھر میں، اور ہر نمازوں کے الگ الگ رکعات ہیں، اور ہر رکعت کے درمیان 2 سجدے آتے ہیں، اور ہر 2 سجدوں کے درمیان ایک بار بیٹھنا ہے۔ ہر ایک میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کے مغفرت کی دعا بھی مانگ رہا ہے، اپنے اوپر رحم و کرم کرنے کی دعا بھی مانگ رہا ہے۔ میرے جو حالات بکھرے ہوئے ہیں، بالکل خستہ حال ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کو جوڑ دے اللہ، اس کی بھی دعا مانگ رہا ہے، ہدایت کی بھی دعا مانگ رہا ہے، عافیت کی بھی دعا مانگ رہا ہے، اور رزق کی بھی دعا مانگ رہا ہے۔ تو 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو مانگنا ہے۔ سجدہ کیجئے، سر اٹھائیے، اطمینان سے بیٹھ جائیے، جیسے بیٹھتے ہیں نماز میں، کیسے بیٹھتے ہیں، اس کو بچھا کر کے اس پر بیٹھتے ہیں، یہ پیر کھڑا رہتا ہے ایسے انگلی کے ساتھ، بیٹھ جائیے اطمینان سے، اور یہ دعا مانگیے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی، اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی وعافنی وہدینی ورزقنی، اس دعا کو مانگیے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 874، حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی یہ دعا پڑھتے تھے۔ دونوں دعاؤں کو پڑھیے، نہیں تو کم سے کم ایک دعا ضرور پڑھیے۔ تو یہ دعائیں ہیں جو 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھتے تھے، اور 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور جلسے میں اطمینان سے بیٹھنا یہ بھی فرض ہے، جلسہ بھی فرض ہے اور جلسے میں اطمینان سے بیٹھنا بھی فرض ہے۔ محترم سامعین اکرام، نماز کے تعلق سے بھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔